वेलकम टू लर्न एंड एक्सप्लोर। आज हम एक ऐसे सफ़र पर बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों के लिए एक ज़िंदगी बदल देने वाला तजुर्बा होता है, उम्रा का सफ़र। हमारे पास ना एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के कुछ हिस्से हैं। उनमें लोगों ने अपने बहुत ही ज़ाती और गहरे एहसासात शेयर किए हैं। तो आज हम इन्हीं तजुर्बात की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुक़द्दस सफ़र दरअसल महसूस कैसा होता है, क्या जज्बाती और रूहानी असरात होते हैं, और वो कौन से लम्हात हैं जो लोगों को हमेशा याद रह जाते हैं। आइए इस पर थोड़ी तफसील से बात करते हैं। जी बिल्कुल। उम्रा एक बहुत अहम इबादत है। हज से थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन उसकी रूहानी अहमियत अपनी जगह बेमिसाल है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री के हिस्से हम देख रहे हैं, इनमें लोगों के बिल्कुल ज़ाती किस्से हैं। ये हमें सिर्फ रसूमात नहीं, बल्कि इस सफ़र के जो इंसानी पहलू हैं ना, उनको समझने में मदद देते हैं कि ये सफ़र लोगों को अंदर से कैसे बदलता है। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। इस सफ़र का आगाज़ होता कैसे है? अक्सर सुना है कि ये एक बुलावे या दावत का एहसास होता है। ज़रिया में भी एक शख्स इसका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा एहसास है कि उन्हें लगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया इसके लिए। एक बात वहाँ कही गई, यू गेट टू गो टू उम्रा बिकॉज यू बिन इन्वाइटेड, गॉड्स इन्वाइटेड यू देयर। शुरू में कुछ हिचकिचाहट भी थी, जैसे काम का बहाना था, लेकिन फिर एक शदीद ख्वाहिश उभरी। ये बुलावा, ये है क्या असल में? जी, रूहानी नुक्ता नज़र से ये दावत का एहसास बहुत मायने रखता है। इसका मतलब ये लिया जाता है कि अब वक्त आ गया है, अल्लाह की तरफ से इशारा है। इसमें एक और पहलू भी है, दुनिया की चीज़ों से थोड़ा अलग होने का। ज़रिया में भी इस तरफ इशारा है, सो मटीरियलिस्टिक इज़न्ट इट, लीविंग द ओल्ड बिहाइंड, अ न्यू कमिंग इन। तो ये सफ़र गोया एक नई शुरुआत की तरफ कदम है, मादियात को पीछे छोड़कर। और फिर वो लम्हा आता है जिसका जिक्र हर जाने वाला करता है, पहली बार काबा को देखना। डॉक्यूमेंट्री में इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो खुद इस कैफियत की शिद्दत बताते हैं। हार्ट शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, रोलर कोस्टर, ब्रोक डाउन, अनडिस्क्राइबेबल, डीप, इंटेंस। हाँ, एक शख्स ने कहा कि उन्होंने जो दुआएं सोच रखी थीं वो सब भूल गए। बस एक ही ख्याल था, मग़फ़िरत का। The only thing you thinking days forgiveness। ये इतना इतना ओवरवेलमिंग क्यों होता है? इसकी वजह शायद एक तो उस जगह की मरकजियत है, उसकी तारीखी और रूहानी हैसियत है, और फिर वो सीधा रब्त का एहसास जो वहाँ महसूस होता है। ज़रिया में से कहा गया, वन कॉन्वर्सेशन विथ यू एंड अल्लाह। ये वो लम्हा है जब सारी दुनिया जैसे पीछे रह जाती है और इंसान अपने रब के सामने होता है। ये लफ्ज़ों में बयान करना वाकई मुश्किल है। इसीलिए ज़रिया में कहा गया, यू हैव टू कम एंड एक्सपीरियंस। सही। लोगों का वो कहना, वीव कम टू यू, ये इसी कुर्बत और सुपुर्दगी को जाहिर करता है। इस पहले दीदार के बाद फिर इबादत का सिलसिला शुरू होता है, तवाफ और सई। तवाफ यानी काबा के गिर्द चक्कर लगाना, और सई सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान चलना या दौड़ना। डॉक्यूमेंट्री में सई का जिक्र हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के उस वाक़े से जोड़ा गया है जब वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थीं। जी जी। रनिंग फ्रॉम सोफा टू मरवा टू फाइंड द वाटर, और फिर जमजम का चश्मा मिला। ये इबादत सिर्फ रस्में तो नहीं हैं, उनके पीछे क्या हिकमत है? बिल्कुल, इन इबादत की अलामती अहमियत बहुत गहरी है। तवाफ आप देखें तो कायनात की गर्दिश की तरह है, जहाँ हर चीज़ एक मरकज़ के गिर्द घूम रही है, और वो मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये उम्मत के इत्तेहाद की भी अलामत है। और सही, वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के ईमान, उनकी कोशिश और अल्लाह पर उनके यकीन की याद दिलाती है। जब ज़ायरीन ये अमल करते हैं तो वो सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं कर रहे होते, बल्कि इस अजीम तारीख और उसके सबक से जुड़ रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्री में एक शख्स कहते हैं कि इस सफ़र ने उनके ईमान को मजबूत किया और दिल को सुकून मिला। अच्छा। तो ये इन्हीं इबादात का समर हो सकता है। उम्रा में इबादात के साथ साथ मक्का और मदीना में कुछ ख़ास मकामात की ज़ियारत भी शामिल होती है। मक्का में ज़रिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश का जिक्र है, जो अब एक लाइब्रेरी है। वहाँ ये भी बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी पैदाइश के वक्त सीरिया के महलात देखे
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، کہتے ہوئے میری امت میری امت۔ یہ سن کر ہی ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ پھر مکہ کا قبرستان جنت المعلا کا ذکر ہے، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسری اہم شخصیات دفن ہیں۔ ایک شخص نے وہاں جا کے جو محسوس کیا، اسے بتایا فیل مائی ہارٹ جسٹ کائنڈ آف میلٹڈ اے لٹل بٹ، خاص کر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں حبوب کے قبروں کو دیکھا۔ یہ جگہیں بہت اثر رکھتی ہیں۔ ایک اور دلچسپ ذکر جبل طور کا ہے، وہ پہاڑ جہاں غار ثور ہے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں قیام فرمایا تھا۔ جی۔ ذریعہ میں حضرت اسما بنت ابی بکر کا قصہ ہے کہ وہ کیسے رات کے وقت حمل کی حالت میں خاموشی سے کھانا پہنچانے آتی تھی، برنگ فوڈ سیکرٹلی، اور اس میں انہیں گھنٹوں چلنا پڑتا تھا، 1.5 to 2 hours واکنگ۔ یہ ان کی ہمت اور جذبہ بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہمت تھی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ زائرین کو وہاں علماء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ زندہ لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملا۔ وہ اسے بلیسڈ ہاؤس یا بلیسڈ پیپل کہتے ہیں، اور ان لوگوں کی مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل اپنے خاندان کی طرح خیال رکھا۔ ماشاءاللہ۔ ان کے لیے یہ لائف ٹائم اپرچونٹی تھی۔ یقیناً یہ زیارتیں صرف تاریخی جگہ دیکھنا نہیں ہے، یہ اصل میں اس سلسلے سے جڑنا ہے جو 1400 سال پہلے شروع ہوا تھا، ان جگہوں پر قدم رکھنا جہاں اسلام کی ابتدا ہوئی، ان لوگوں سے ملنا جو اس روحانی ورثے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کیپنگ دا ریلیجن اسلام الائیو، یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ایک الگ قسم کا احساس دلاتا ہے۔ یہ گویا تاریخ کو جینا ہے۔ مکہ کے بعد سفر کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے مدینہ۔ وہاں کا تجربہ کیسا بتایا گیا ہے ڈاکیومنٹری میں، خاص طور پر مسجد نبوی اور روضہ مبارک کے قریب ہونے کا احساس۔ مدینہ کا ذکر آتے ہی ایک الگ سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، ذریعہ میں ایک شخص کی کشمکش کا ذکر ہے کہ پہلے انہیں لگا میں مدینہ کیسے جا سکتا ہوں، میں اس قابل نہیں، لیکن پھر یہ احساس ہوا کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اللہ واز گڈ فار یو، ہی از براٹ یو ہیئر۔ جی بالکل، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ وہاں پہنچ کر روضہ مبارک کے قریب جانا، خاص کر جب بہت رش ہو، ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ کوشش کرتے رہے، ٹرائنگ ٹو گیٹ انٹو دا روڈ، اور شاید قریب نہ جا سکے ہوں، لیکن انہیں تسلی تھی کہ ان کی کوشش دیکھ لی گئی ہے۔ پروفٹ ہیز سین می۔ یہ احساس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روحانی اور جسمانی طور پر موجود ہیں اور سن رہے ہیں، اسپرچولی فزیکلی ہی از دیئر، ہی کین ہیئر اس، یہ بہت طاقتور ہے۔ جی، یہ احساس ہی بہت خاص ہے۔ مدینہ میں جنت البقیع، وہاں کا قبرستان، اس کی زیارت کا بھی ذکر ہے، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جیسے بہت سے اہم لوگ مدفون ہیں۔ ہاں، مدینے کا ماحول اکثر مکہ سے مختلف بتایا جاتا ہے۔ وہاں ایک خاص قسم کی شفقت، محبت اور سکون کا احساس ہوتا ہے، جو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہے۔ جنت البقیع کی زیارت انسان کو موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور ان عظیم لوگوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا موقع دیتی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دیں۔ صحیح۔ یہ سب چیزیں انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایک اور اہم مقام جس کی زیارت کا ذکر ہے وہ احد پہاڑ ہے، جہاں جنگ احد لڑی گئی تھی۔ زیارہ میں اس جنگ کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، جنہیں شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ہے۔ جی، سید الشہداء۔ اور وہ واقعہ بھی جب 50 تیر اندازوں کو ایک درے پہ کھڑا کیا گیا تھا جی اور کہا گیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا، بالکل۔ لیکن جب کچھ لوگ نیچے آ گئے تو دشمن نے، جس کی قیادت اس وقت خالد بن ولید کر رہے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، جی وہ گھوم کر آ گئے تھے ہاں، پیچھے سے گھوم کر حملہ کر دیا۔ اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ بالکل۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول بھی ذریعہ میں ہے، جی، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
احد صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت سے سبق ہیں۔ جیسا کہ ذریعہ میں اشارہ ہے، سب سے بڑا سبق شاید اطاعت کا ہے، کہ امیر کے حکم کو ماننا کتنا ضروری ہے اور نافرمانی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ میں شہیدوں کے مقام کا بھی بیان ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور ذریعہ میں وہ حیران کن بات بھی بتائی گئی ہے کہ جب سالوں بعد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھولی گئی کسی وجہ سے منتقل کرنے کے لیے، اچھا، تو ان کے جسم سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ یہ ان کے بلند مرتبے کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب تجربات، کعبہ کو دیکھنا، عبادت کرنا، تاریخی مقامات دیکھنا، احد کے سبق، ان سب کے بعد جب لوگ واپس اپنی زندگی میں آتے ہیں تو کیا بدلاؤ محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکیومنٹری میں اس پر کیا کہا گیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک شخص نے مغربی دنیا کی نارمیلٹی، اور مکہ مدینہ میں جو ریالٹی محسوس کی، ریالٹی از سم تھنگ ایلس، اس کے فرق کا ذکر کیا۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ انہیں لگا کہ انہوں نے کچھ بہت گہرا پایا ہے۔ اور ایک بہت دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ اب جب بھی وہ سیرت نبی کی زندگی پڑھیں گے تو یہ سب مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، گویا تاریخ ان کے لیے زندہ ہو گئی۔ اور یہی اس سفر کی اصل خوبی ہے۔ یہ صرف کچھ دنوں کی روٹین نہیں ہے، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کے اندر تک اتر جاتا ہے۔ جیسا کہ ذریعہ میں کہا گیا، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ لوگ اس روحانی کیفیت کو اپنی عام زندگی میں بھی جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ہے جو انسان کو بدل سکتی ہے۔ تو آج ہم نے اس ڈاکیومنٹری کے ذریعے عمرہ کے سفر کے کچھ بہت ہی خاص پہلوؤں کو سمجھا ہے۔ وہ شروعات کا بلاوا، کعبہ کو دیکھ کر ہیبت اور محبت کا وہ ملا جلا احساس، طواف اور سعی جیسی عبادات کا تاریخ سے جڑنا، مکہ اور مدینہ کی مقدس فضائیں، احد کے میدان میں چھپے سبق، اور پھر اس سب کا انسان پر ہونے والا گہرا اثر۔ جی، اور شاید اس ساری گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے ایک سوال یہ بنتا ہے جو انہی تجربات سے نکلا ہے، کہ جب ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں جو لوگوں کے لیے اتنی گہری ذاتی، روحانی اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے، تو اس سے ہم اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے معنی کے بارے میں اور اپنی روحانیت سے اپنے تعلق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ چاہے ہمارا اپنا پس منظر کچھ بھی ہو، معنی کی یہ تلاش تو شاید ہم سب کا مشترکہ سفر ہے نا؟ بالکل، بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔